ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں اور جہاز رانوں نے کی۔ آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور اس کا پانی کس ہستی نے پیا تھا؟ قدیم زمانوں سے ہی محققین کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کسی مقام پر ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت موجود ہے۔ دنیا کے الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات یعنی وہ امرت ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں نہائے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کا جھرنا، چشمہ، جھیل، تالاب کی شکل میں بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو امیر اور طاقتور تھے، جن کو ہمیشہ ختم ہو جانے یا بوڑھا ہونے کا ڈر رہتا تھا۔ اس لیے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کی کھوج میں اپنی پوری کوشش لگا دی، جن میں عہد و لست کے مشہور بادشاہ شامل ہیں۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے مطابق کئی روایات نقل کی گئی ہے۔ لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے مطابق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے۔ ذوالقرنین جو اللہ کے نیک بندے تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کرتا۔ ایک دن ذوالقرنین نے رفائل سے کہا کہ آپ آسمان پر اپنے عبادت کی کیفیت کو بتائیے۔ اس پر رفائل رو پڑے اور کہا کہ آسمان پر ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ سجدے میں رہتے ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہنے لگے اے رفائل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگا دوں۔ اس پر رفائل نے کہا اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات ہے۔ جس شخص نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ ذوالقرنین نے پوچھا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ چشمہ ایک ایسی اندھیری وادی میں ہے جس پر سے کسی جن و انس کا گزر نہیں ہوا۔ چنانچہ بادشاہ ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا، ان سے آب حیات کے بارے میں دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس چشمے کا علم نہیں ہے۔ ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی وصیت میں سے اس وادی کے بارے میں پڑھا ہے کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور یہ اس مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا ذوالقرنین اب اس چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ بادشاہ ذوالقرنین نے اپنے وزیروں کو بھی ساتھ لے لیا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین اور ان کا لشکر مسلسل کئی برسوں تک سفر کرتے رہے۔ اس قدر سفر کرنے کے بعد آخر کار اس وادی کی طرف پہنچ گئے۔ ذوالقرنین اپنے سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگی۔ ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا۔ جب طوفان تھم گیا تو ذوالقرنین دائیں طرف جا پہنچے اور خضر علیہ السلام بائیں طرف جا پہنچے۔ خضر علیہ السلام اس راہ میں بھٹکتے ہوئے چشمے حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا جس کا نام آب حیات تھا اور غسل کیا، اور اس پانی سے آپ نے وضو کیا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ذوالقرنین تاریخ وادی سے نکل کر باہر چلے گئے۔ انہیں وہ چشمہ نہیں ملا کیونکہ وہ آپ کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ خضر علیہ السلام کو اس پانی کے پینے سے حیات جاویدانی حاصل ہوئی اور آپ زندہ رہے۔ اور اسی طرح کا واقعہ اسلامی کتابوں میں موجود ہے جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ اس پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا جس کو میں نے اپنے علوم میں سے علم عطا کیا ہے،
جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لے جائیے اور 2 دریاؤں کے ملنے پر جائیے، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک بندے کو لیا اور اپنے سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس زنبیل کو ایک چٹان پر رکھا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے سے وہ ندی میں چلی گئی۔ اس مقام پر آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مچھلی زندہ کیسے ہو گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا۔ اس پانی کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یونہا میں بھی ملتا ہے۔ یونہا کے مطابق بلور کی طرف چمکتا ہوا آب حیات کا دریا دکھایا جو اس تخت سے نکل کر اس علاقے میں بہتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ کئی سیاحوں نے اس کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ آب حیات زمین کے کسی مقام پر موجود ہو اور تا قیامت اسے انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو۔